آیت نمبر 102 آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پس وہ حاسبہ جنہوں نے گمان کر لیا ہے، الذین وہ لوگ، کیا فاکمنا پس حاسبہ گمان کر لیا ہے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، تو عبادی یہ کہ وہ بنائے، عبادی میرے بندے کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء دوست، مددگار۔ حسب الذین وہ شخص کے گمان کر لیا ہے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا یہ کہ وہ بنا لے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء دوست مددگار۔ یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر لیا ہے وہ بنا لیں میرے بندوں کو ہی میرے علاوہ دوست۔ انا بے شک ہم نے، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی ولی کو، کسی پیر کو اور کسی نبی کو ہوتا ہے، انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلاً بطور مہمان نوازی، نزلاً بطور مہمان نوازی، ہم نے بطور مہمانی کے لیے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اب بندہ کہے کہ جہنم میں کیا مہمان نوازی ہوگی، اللہ نے یہاں مہمان نوازی، اللہ نے یہاں اس لیے کہا ہے، جس طرح کہ ایک استاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کل ہم مہمانی کریں گے، آپ نے سبق نہیں سنایا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی مزید اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر ہے، اللہ نے اس لیے انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کیا، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلاً مہمان نوازی کے لیے۔ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، حل ننبئکم کیا میں تم کو خبر نہ دوں، کیا ہم تم کو خبر نہ دیں، بالاخسرین زیادہ خسارہ پانے والے، اعمالاً اعمال کی۔ قل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا، ننبئکم کیا ہم تم کو خبر نہ دیں، بالاخسرین زیادہ خسارہ پانے والے، اعمالاً اعمال کی، کیا ہم تم کو زیادہ خسارہ پانے والے اعمال کی خبر نہ دیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب سورۃ الکہف کی ابتدا ہوئی تو اللہ کی توحید سے ہوئی۔ کہاں سے ہوئی؟ اللہ کی توحید سے ہوئی۔ اب سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے تو آخر میں اللہ پھر توحید کو سمجھا رہا ہے، آخر میں اللہ پھر توحید کو کیا بتانے کا مقصد ہے کہ جس آدمی کی ابتدا اور انتہا توحید پر ہے، اس کے اعمال جو ہیں اس کا وزن صحیح ہوگا، اس کا اعمال کا وزن صحیح ہوگا۔ اگر ابتدا میں توحید ہے، انتہا میں توحید نہیں ہے تو پھر بھی کوئی بات بنے گی نہیں۔ اگر آخر میں توحید ہے، پہلے شرک تھا، جب سے توحید میں اس وقت کے بعد کہ اس کے اعمال قبول ہوں گے، اس وقت کے بعد کے اعمال قبول ہوں گے، تو اس میں بھی جو ہے یہی کہتے ہیں انسان کی ابتدا بھی توحید ہے، انتہا بھی توحید ہے۔ جو مرتے وقت بھی یہ عقیدہ رکھتے جناب اللہ شاہ نے یہ بیٹا دیا ہے، علی اجویری نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، تو مرتے وقت بھی ایسا عقیدہ رکھنے والا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کون دیتا ہے بیٹے؟ اللہ دیتا ہے۔ اب ایک روایت جو ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی نے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الزہد احمد بن حنبل میں فرمایا، ایک آدمی تھا، دو آدمی جا رہے ہیں، جاتے جاتے رستے میں کیا آ گیا؟ ایک مزار آ گیا، وہاں بابے بیٹھے ہوئے تھے، جھوٹے بابے،
اور انہوں نے کہا بھی آپ یہاں چڑھاوا چڑھا کے جائیں، کیا کریں؟ چڑھاوا شریف چڑھا کے جائیں گے تو آپ کو جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، یہاں چڑھاوا چڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے بھائی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مکھی مار کے چڑھاوا چڑھاؤ، غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک نے مکھی پکڑی، مار کے چڑھاوا چڑھا دیا۔ اس نے کہا چلو بھی آپ گزریں، اور دوسرے کو اس نے مار دیا۔ انہوں نے تو بابے کا غصہ آ گیا۔ جس طرح آج کوئی کہے یہ بابے بلے شاہ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ باقی جتنے دیگر بزرگ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کرنا بیچاروں نے، یہ تو خود فوت ہو چکے ہیں۔ جو فوت ہوئے اس وقت ہم نے ان کو نہلایا، وہ غسل نہیں کر سکتے تھے، ہیں وہ قبر میں نہیں اتر سکتے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے۔ آج وہ لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، آج وہ لوگوں کے مثلا ہم نے جب سردار شریف سوڈل کا جنازہ پڑھا تو جنازے کے بعد میں پانی پینے کے لیے گیا، ساتھ ہی آپ کو پتہ نا وہاں دربار شریف بھی ہے، تو مجھے بعد میں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم جب وہاں جو لگا ہوا کولر وہاں سے پانی پی کے یعنی کہ فارغ ہوئے نا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ فضائل بیان کر رہا تھا کہ یہاں بابے جی کا خاص کرم ہے، جو یہاں سے پانی پی لیتا ہے اندر کی بیماریاں ختم، جو نہا لیتا ہے اس کی باہر کی ختم۔ تو اس کی دیکھنے کی حالت تھی کہ مرا سا آدمی۔ تو اس طرح کے لوگ بیٹھ کے تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا۔ اچھا بات یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک نے کہا بھی میں تو نہیں چاہتا چڑھاؤں گا، میں یعنی کہ مکھی کا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، مکھی کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو انہوں نے بابیوں نے مار دیا اس کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت میں چلا گیا، اور جو آگے وہ بھی مر گیا، جس کو آگے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، وہ جنت میں چلا گیا۔ اب چڑھاوا ایک مکھی کا چڑھانے والا جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جائے گا۔ جو پوری چادریں دیگیں دیتے ہیں یہ تو پکے جہنم میں جائیں گے نا پھر، اس حدیث کے مطابق۔ اور ہم عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ کیوں ڈرتے ہیں لوگ آج حق بیان کرنے؟ کیا زانی جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا زنا نہیں ہو رہا پاکستان؟ اب ہم کہیں کہ زانی آدمی جہنم میں جائے گا، فتویٰ لگا دو ہم پہ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو مشرک آدمی ہے اور جو غیر اللہ کو پوجتا ہے، سجدے کرتا ہے، ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اچھا یہاں سمجھ آ گئی؟ قل کہہ دیجئے حل ننبئکم، کیا ہم تم کو خبر نہ دیں، بالاکثرین زیادہ خسارہ پانے والے اعمال کی۔ زیادہ خسارے پانے والے اعمال کون سے؟ شرکیہ اعمال، جھوٹ بولنا، شرک کرنا، کبھی کسی بابے کے سامنے جھکنا، کبھی کسی کے سامنے، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اور یہ جب فوت ہوئے تھے تو نہا نہیں سکتے تھے، اپنی قبر میں اتر نہیں سکتے تھے۔ جب قبر میں جب تک نہیں ڈالا یہ کچھ نہیں کر سکتے، جب مٹی ڈال دی اب سب کچھ کرنے لگ پڑتے۔ ایسے کرتے ہیں نا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بابوں کے بارے میں فرما رہا ہے جن کو پکارا جاتا ہے الذین، وہ لوگ ذل سعیہم، ذل گم ہو جائے گی، سعیہم ان کی کوشش، ان کی محنت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی محنت ختم ہو جائے گی، وہم، اور وہ یحسبون، وہ اچھے کام وہم یحسبون، اور وہ گمان کریں گے، انہم، بے شک وہ، یحسنون، کہ وہ اچھے کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں، سنن کام، یحسنون وہ کام کرتے رہے ہیں، اچھے کام اچھا کرتے رہے ہیں، سنن کام یعنی کہ سارے الفاظ کا ترجمہ یہ گا وہ اچھے کارنامے سر انجام دیتے رہے، انہم، بے شک وہ، یحسنون سنعا، وہ اچھے کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں۔ وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ذل سعیہم، ان کی کوشش وہ ختم ہو جائے گی، جائے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہی سمجھتے رہیں گے، انہم، بے شک وہ، یحسنون اچھے کرتے رہے ہیں، سنن کام۔ آج ہم بلے شاہ کی قبر پہ دیگ چڑھا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، کہ یہی سمجھتے ہیں نا آج بھی؟ ہم علی اجویری کو جناب دیگیں دے رہے ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج جناب شرکیہ کلمات، شرکیہ نعتیں، یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے، سمجھتے کیا ہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے سارے گم ہو جائے گی، سعیہم ان کی کوشش، یہ گندی کوشش، شرکیہ کوشش ان کی کل گم ہو جائے گی، نیکیاں نہیں ہوں گی اس میں، فی الحیات الدنیا جو دنیا میں کی ہے،
वहुम यहसबून, और वो गुमान करेंगे, अन्नहुम, बेशक वो, युहसिनून, वो करते रहे हैं सुना अच्छे काम, वो करते रहे हैं अच्छे काम। उलाइक अल्लज़ीना, उलाइक यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, उलाइक यही वो लोग हैं, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, बि आयाति रब्बिहिम, अल्लाह अपने रब की आयात के साथ। और यही लोग हैं कि जो गैरुल्लाह को पूछते हैं, इन्होंने अपनी, क्योंकि अल्लाह तौहीद को बयान फरमा रहे हैं, इन्होंने अपने रब की आयात का, वलिकाइही, और रब की मुलाकात का इनकार किया है। फहबितत आमालुहुम, और गुम हो गए हैं उनके आमाल, ज़ाया हो गए उनके अमाल। फला नुकीमु लहुम, और नहीं हम वज़न करेंगे उनके लिए, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, वज़नन, कोई वज़न। ऐसे लोग जिन्होंने शिरक किया है उनका कोई अमल कबूल नहीं है। अल्लाह ने नबियों को कह दिया है, ए नबियों, लइन अशरकू लहबित अन्हुम, अगर 25 अंबिया का जिक्र किया अल्लाह ने, 25 नबियों का जिक्र करके अल्लाह ने कहा इनमें से एक भी शिरक करेगा तो अमल ज़ाया हो जाएंगे, शिरक में अमल ज़ाया हो जाएंगे। कल क़यामत वाले दिन जो शिरक करने वाले हैं, इनकी नमाज़ें, इनके रोज़े, इनके हज, इनकी ज़कातें, इनके ये काम आएंगे। अल्लाह कहते हैं फला नुकीमु लहुम, हम नहीं कायम करेंगे, उलहुम, उनके लिए, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वज़नन, कोई वज़न नहीं होगा इनके अमाल। सीर समझ आ रही है? कह रहे हैं ज़ालिका जज़ाउहुम, यही वो लोग हैं, जज़ाउहुम जहन्नम, उनकी जज़ा, उनका बदला क्या है? जहन्नम की आग है। बिमा कफरू, जो उन्होंने कुफ्र किया, वत्तखज़ू आयाती, और उन्होंने बनाया मेरी आयात को, वत्तखज़ू, और उन्होंने बनाया आयाती, मेरी आयात को, व रसूली, और मेरे रसूलों को, हुज़ुवन, मजाक। इन्होंने मेरी आयात और मेरे रसूलों को क्या बनाया? मजाक बनाया है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और नेक अमाल किए, कानत लहुम, होगी उनके लिए, जन्नातुल फिरदौसी, फिरदौस के बाग, नुज़ुलन, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, जन्नातुल फिरदौस के बाग, नुज़ुलन, बतौर मेहमानी, नुज़ुलन, बतौर मेहमानी, नुज़ुलन, बतौर मेहमानी। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जिन्होंने, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और नेक अमाल किए। कौन से नेक अमाल? कानत लहुम, होगी उनके लिए, जन्नातुल फिरदौसी, फिरदौस की मेहमानी। फिरदौस किसे कहते हैं? फिरदौस की मेहमानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जन्नत में दर्जात होते हैं, जन्नत में दर्जात होते हैं। जिस तरह दुनिया में होता है ना, किसी के पास महल है, किसी के पास कोठी है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास झुग्गी भी है, तो इसी तरह किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास कैसा घर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहीह बुखारी मुस्लिम में फरमाया, फ़स्अलुल फिरदौसा वइज़ा सअलतुमुल जन्नत फ़स्अलुल फिरदौस, जब तुम जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। क्यों? जन्नत का सबसे आला दर्जा, जिसमें अंबिया, बड़े लोग होंगे, वो कौन सा दर्जा है? सुलह, वो सबसे ऊपर होगा, नीचे से नज़र आ रहे होंगे महल्लात। जैसे आपने पहाड़ी इलाकों में नहीं देखा, पहाड़ी इलाकों में रात का सफ़र करें तो गाड़ी चलती हो तो बंदा ऐसे तो देखता हो कितनी ऊपर जो है, पता नहीं क्या, इतनी ऊपर आबादी है, बंदा परेशान हो जाता है, वैसे ही परेशान हो जाता है पहाड़ी इलाके को देख। इसी तरह जन्नत में जिनके आमाल ज़्यादा अच्छे होंगे उनको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। तो जब भी दुआ करनी है कौन सी? जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह कह रहे हैं जिन्होंने नेक अमाल किए और उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है। आगे फरमाया खालिदीन फ़ीहा, खालिदीन हमेशा रहेंगे, फ़ीहा उस जन्नत में, खालिदीन हमेशा रहेंगे, फ़ीहा उस जन्नत में, ला यबगून अन्हा, नहीं वो तलाश करेंगे, नहीं वो तलाश करेंगे, हिवलन, जगह बदलना, ला यबगूना, नहीं वो चाहेंगे, अन्हा, उसके बाद, हिवलन, कोई जगह बदलना, हिवलन, जगह बदलना। आज जन्नत मिल जाए, कोई बंदा कहेगा मैनू बाहर काट दो जन्नत चो, दसो, कोई नहीं ना कहेगा जी। किसी आदमी को खूबसूरत बीवी मिल जाए,
مثلاً ایک آپ بندہ جائے رستے میں، یار میں نا آپ کو ایک بچی دکھاتا ہوں، وہ نیک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آپ کی شادی اس کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو 500 کلہ زمین دیتے ہیں، منگنی ہوئی بھی ہوگی نا توڑ دے گا وہ، 500 کلہ زمین آپ کے نام لگواتے ہیں، لڑکی کے نہیں، اور ساتھ آپ کو ایک کار دیتے ہیں آپ کے لیے، اور ایک کار ہم اس لڑکی کے لیے دیتے ہیں، اور ایک کار آنے والے بچوں کے لیے دیتے ہیں۔ تو بتاؤ مجھے، اور آپ کو ایک بنگلہ بنا کے دیتے ہیں، تو کوئی جب یہ سب کچھ مل جائے تو کوئی وہاں سے وہ کہے گا بھی نہیں یہ بیوی رکھو، میں نہیں یہ رکھ سکتا؟ کیا کہیں گے لوگ تو شادی ہوئی شادی پہ کئی طلاقیں دے دیں گے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ نہیں تو شادی نہیں ہوئی تو پھر بندہ کر ہی لیتا ہے۔ تو جب کوٹھی بنگلہ ملا ہو تو کوئی چھوڑ کے جاتا، آج کسی کا 7-8 مرلے کا گھر ہو، ویسے چھوڑ دے بھی یار جڑا مرضی قبضہ کر لو۔ کبھی ایسے آپ نے واقعہ سنا ہو؟ بتاؤ، مرتے وقت تو شاید کو کہہ دے بھی یار جس کو مرضی دے دو، لیکن اپنی زندگی میں کوئی نہیں کہے گا میرا 100 کلہ ہے جڑا مرضی قبضہ کر لو، نہیں ہوگا۔ تو جب جنت میں کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، لا یبغون عنہا، نہیں وہ تلاش کریں گے عنہا، اس جنت سے نکلنے کے بارے میں، ہیولن جگہ بدلنے کے بارے میں وہ تلاش بھی نہیں کریں گے، کوشش بھی نہیں کریں گے۔ آگے بڑی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات سننے والی ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل لو کان البحر، اگر ہو البحر سمندر، مدادن سمندر کی بنائی جائے مدادن سیاہی، قل اے میرے بات سننے والی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ توحید کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی بات ہو رہی ہے۔ قل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، سمندر کی بنا دی جائے، جتنے سمندر ہیں ان کی بنا دی جائے سیاہی، اچھا، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفید البحر، لنفید البحر، تو ختم ہو جائے گا سمندر بھی، جتنے سمندر ہیں نا، اور زمین میں اتنا سا حصہ صرف خشکی ہے، باقی سمندر ہی سمندر ہے، باقی کیا ہے؟ تو اس کی سیاہی بنا دی جائے، کس لیے؟ اللہ کی حمد لکھنے کے لیے، اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے، تو سمندر کا پانی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ قبل اس سے ان تنفدا کلمات ربی، کے ختم ہوں رب کے کلمات، رب کے کلمات ابھی ختم نہیں ہوں گے، سیاہی پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ولو نا، اور اگر اسی مثل مددن، اور سمندر بھی، اللہ ولو جینا اگرچہ ہم لے ہیں بمثلی، اس کے مثل مددن، بطور مدد کے اور سمندر بھی لیں، یعنی کہ جتنے سمندر ہیں نا زمین میں، جتنے، دوبارہ پھر ترجمہ سنیں، قل کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، مدادن سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو البتہ ختم ہو جائے، کیا؟ سمندر، قبل اس سے کہ ان تنفدا، یہ کہ ختم ہوں کلمات ربی، رب کے کلمات، رب کے کلمات ابھی باقی ہیں، تو سمندر کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، وہ ختم ہو جائے گا۔ ولو جینا، اگر دوبارہ پھر ایک مرتبہ لکھا گیا ہے ان کے ساتھ اللہ کے کلمات کو، دوبارہ پھر اس سمندر کو صحیح بنایا جائے مادتاً بطور مہمان نوازی، تو پھر بھی یہ کام ہو سکتا نہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے، کیونکہ آخری رکوع میں عقیدے کا مسئلہ آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج کل آپ سنتے ہیں نا نبی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں نبی اللہ کے نور سے ہیں، نبی اللہ کے نور سے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ مجھ سے کوئی نہ میں کسی سے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نور سے۔ یہ کتنا، عیسائیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بھی نہیں بلکہ رسول اللہ کے نور سے ہیں، اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے حصے سے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، اور کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا نور من نور اللہ، کسی نے کہا نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کا کہ صحابہ میں سے ہم صحابہ دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کو بشر کہا نور من نور اللہ، کسی نے نہیں کہا۔ اللہ کا قرآن دیکھو، قل اے پیغمبر، قل کہہ دیجئے، قل
کہہ دیجئے انما صرف آنا میں بشر انسان ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثل۔ اور کہتے ہیں نا بھی بشر کہنا نبی کی توہین ہے، اور سنا کبھی اب ریلویوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں بشر کہنا نبی کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں بشر کہنا نبی کی توہین ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے پاک آپ پیغمبر علیہ السلام آپ اعلان کر دیں انما صرف آنا میں بشر ہوں مثلکم تمہاری مثل۔ تمہاری مثل کا مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے، اس کا مطلب ہے جنس ہماری ہے لیکن ہے افضل، سید البشر ہیں، ساری بشریت سے افضل ہیں۔ یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما صرف الہکم تمہارا الہ واحد ایک ہی ہے۔ فمن کان پس جو شخص ہے یرجو وہ امید رکھتا ہے لقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، رب کی ملاقات کا معنی میں نے مر کے اللہ کو ملنا ہے، فلیعمل پھر اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے عملا صالحا نیک، یعنی کہ جس کو امید ہے نا بھی میں نے مر کے اللہ کے ہاں میں ملاقات ہونی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک اور نہ وہ شرک کرے، شریک کرے بعبادت ربہ اپنی رب کی عبادت میں احدن کسی ایک کو، احدن کسی ایک کو۔ تو یہ سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ الکہف کے واقعات اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔